السلام علیکم۔ آج ہم ان 7 شہروں کی بات کریں گے جو پانی کے اندر موجود 7 حقیقی شہر مکمل طور پانی کے اندر ہیں۔ 7 ریئل سٹی ڈیٹ کمپلیٹلی انڈر واٹر۔ اس کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے بیل آئیکن کو ایکٹیویٹ کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا بندھن قائم رہے۔ اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ آئیے چینل کی طرف چلتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ ایسے شہر بھی جو پانی کے اندر موجود ہیں؟ ہاں، یہ صحیح کہ یہ آباد نہیں ہے، یہ آج سے صدیوں پہلے مکمل طور پر آباد تھے، لیکن اب کسی وجہ سے سمندر کی سطح بڑھ جانے کی وجہ سے یا کسی گلیشیئر کے وجہ سے، گلیشیئر کے پگھل جانے کی وجہ سے یہ شہر ڈوب چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان میں سے کچھ شہروں کی بات ہم کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پورٹ رائل جمیکا کی۔ جب 1692 میں 1692 کے تباہ کن زلزلے نے پورٹ رائل کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا تھا، جسے دنیا کا سب سے امیر بدترین شہر کہا جاتا تھا۔ سونامی کے بعد آنے والے ایک زبردست زلزلے نے پورٹ رائل کو مکمل طور پر غرق کر دیا۔ 2000 افراد ہلاک ہو گئے۔ اسے کبھی زمین کا بدترین شہر کہا جاتا تھا کیونکہ یہ کیریبین کے حقیقی زندگی میں یہ قزاقوں کا شہر تھا۔ اسی وجہ سے شہر کے ڈوبنے کو خدا کا فعل سمجھا گیا۔ اب اس شہر کو دنیا کے بہترین محفوظ زیر آب شہروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، جس میں صرف چند اشیاء کو ہٹا کے جمیکا کے عذاب گھر میں رکھا گیا، جس کو جمیکا کے عذاب گھر میں رکھا گیا۔ یہاں پہ حکام سے مطلوبہ اجازت لینے کے بعد کوئی بھی ڈوبے ہوئے شہر میں اسکوبا ڈائیو کر سکتا ہے۔ پورٹ رائل جنوبی مشرقی جمیکا میں کنگسٹن ہاربر کے منہ پر پیلیساڈوز کے آخر میں واقع قصبہ ہے۔ ہسپانویوں کے ذریعے 1494 میں آباد کیا گیا تھا۔ یہ کبھی کیریبین کا سب سے بڑا شہر ہوتا تھا، جو 17ویں صدی کے نصف آخر تک بحر کیریبین میں جہاز رانی اور تجارت کے مرکز کے طور پر کام کرتا رہا۔ پورٹ رائل قانونی تجارت اور مورگن جیسے قزاقوں کے ذریعے جمع کی گئی دولت کے بدولت کیریبین کے سب سے امیر ترین بندرگاہوں میں سے ایک بندرگاہ بن گئی۔ اس کے ریاستی منظور شدہ قزاقوں اور انسانی غیر اخلاقی رواداری کی وجہ سے کیتھولک چرچ نے اسے مسیحیت کا بدترین شہر قرار دیا تھا۔ یہ شہر چونکہ تجارت کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس لیے سمندر سے قریب ترین تھا۔ سمندر کے درمیان میں ایک چھوٹا جزیرہ سمجھا کہ اس کو سمجھیں آپ، اور یہاں بہترین شہر تھا۔ یہ 15ویں 16ویں 14ویں صدی کا بہترین شہر تھا یہ، اور کیریبین میں یہ سب سے امیر ترین شہر مانا جاتا تھا۔ ایک سونامی آیا، اس کے بعد ایک زلزلہ آیا، زلزلے نے پورے شہر الٹ پلٹ کر رکھ دیا، پورا شہر تباہ کر دیا۔ پانی کے اندر اب اس شہر کے کچھ آثار ہیں۔ دیکھیں، مفتی 4 تصاویر ہیں جس میں کچھ پانی کے اندر اس شہر کے کچھ واقعات موجود ہیں۔ یہ پانی کے اندر موجود صدیوں پرانے شہر جو کہ تباہ ہو چکا ہے، اس کا ایک منظر ہے۔ یہ کس طرح سے جزیرہ نما شہر اب دیکھیں، اور اس کے اندر تجارت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کس ایرانی تجارت کے لیے استعمال ہوتا تھا یہ۔ اب پانی کے اندر اس کے آثار دیکھیں، واضح نظر آ رہے ہیں کہ کبھی یہ شہر بہت عظیم شہر ہوا کرتا تھا۔ اب ہم بات کریں گے گیٹ وے ٹو ہیون کا، یعنی دوارکا کا، انڈیا کا۔ دوارکا کا شہر 1988 میں دریافت ہوا تھا، 1988 میں، جو خلیج کیمبے سے تقریباً 100 فٹ نیچے ڈوبا ہوا تھا۔ نیچے قدیم ڈھانچے، گرڈ، ستون قدیم نمونے سے ملے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ شہر کم از کم 10,000 سال پرانا ہو سکتا ہے۔ دوسروں کا خیال ہے کہ یہ شہر 5,000 سال پرانا ہوگا۔ کچھ اور ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں گجرات کے سلطان محمود بیگدا نے 1473 میں شہر پر حملہ کیا اور دوارکا کے مندر کو تباہ کر دیا گیا۔ اس شہر کی ڈوبے ہوئے حصے کی تلاش 1930 کے دہائی میں شروع ہوئی اور پہلی آثار قدیمہ کی کھدائی 1963 میں ہوئی۔ پانی کے اندر آثار قدیمہ کے ماہر کے ذریعے قیادت اگلی کھدائی کے دوران بہت سارے قدیم نوادرات کے ساتھ ساتھ قدیم دوارکا کی ڈوبی ہوئی باقیات بھی ملے۔ پتھر کے بلاک، ستون، آبپاشی کے نظام دریافت ہوئے۔
حالانکہ ان دریافتوں کی اصل تاریخ کا ابھی تک یہ پتہ نہیں کیا جا سکا ہے۔ غوطہ نے دوارکا کے ساحل پہ 4 سے 12 میٹر کی گہرائی کے درمیان سمندر کے فرش تلاش کی، یعنی پتھروں کے مات میں ڈوبے ہوئے بلاکس ملے، جیسے دیوار اور ستون اور مہریں اور مٹی کے برتن وغیرہ۔ ہندوؤں کے ایک طبقہ خیال ہے کہ بھگوان کرشن کے جانے کے بعد یہ شہر بحر عرب میں ڈوب گیا۔ دوارکا کو اٹلانٹس کے شہر کی طرح ایک افسانوی جگہ سمجھا جاتا رہا، لیکن 1963 میں ماہر آثار قدیمہ کو ہندوستان کے ساحل سے ڈوبے ہوئے شہر کے باقیات ملے۔ شہر خوبصورت بڑی سڑکوں، باغات، مصنوعی جھیلوں کا گھر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 9000 سال پہلے سیلاب میں ڈوب گیا تھا۔ یہ جغرافیہ دانوں کا خیال ہے۔ اب ایک اور خیال بھی پایا جاتا ہے کہ 1473 میں 1473 میں گجرات کے سلطان محمود بیگدا نے شہر پر قبضہ کر لیا اور دوارکا کے مندر کو تباہ کر دیا۔ جگت مندر یا دوارکا کا دھیسا مندر کو بعد میں دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ ولابھا آچاریہ نے دوارکا کا دیش کا ایک بت حاصل کیا ہے، جس کی رکمنی نے تعظیم کی تھی اور اسے بہت اہم سمجھا جاتا تھا ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق۔ دیکھیں عظیم الشان عمارت، یہ قدیم انڈیا کی عزت کی منہ بولتی تصویر۔ دوارکا، جس کا سنسکرت معنی جنت کا دروازہ، یہ واقعی خوبصورت تھا، بہت خوبصورت تھا۔ ایک اور سین دیکھیں کتنی پیاری سیڑھیاں ہیں، اور آگے ستون دیکھیں۔ واقعی دوارکا، جس کے معنی یہ سنسکرت میں ہوتا ہے جنت کا دروازہ ہوا۔ دوارکا، سمندر کے نیچے ڈوبے ہوئے شہر کی ایک عظیم داستان۔ واقعی جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دوارکا جنت کا دروازہ، دنیا میں جنت کا دروازہ تھا۔ دا لاسٹ آف سٹی آف دوارکا۔ بہت، اب دیکھیے یہ مندر تھا، اور ڈرائیور جو ہے اس میں جا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ کچھ اور واقعات، کچھ اور نشانیاں دوارکا کی۔ بایا، اٹلی، یہ زیر آب شہر، یہاں پہ خسامت پرست رومی ذوق در ذوق آباد تھے اور آتے تھے۔ اسے قدیم روم کا لاس ویگاس کہا جاتا ہے۔ افسوس، جیسا کہ دوسرے شہروں کے ساتھ ہوا، بایا ممکنہ طور پہ خطے کے فعال آتش فشاں سرگرمیوں کی وجہ سے ڈوب گیا۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ شہر کا زیادہ تر حصہ 20 فٹ سے بھی کم گہرائی میں واقع ہے، اور یہاں تقریباً 2000 سال پرانی باقیات تقریباً درست حالت میں پانی کے اندر پائی جاتی ہیں۔ دوارکا، قدیم روم کی نمائندگی۔ دیکھیں ستون بھی آپ نے پیچھے دیکھا، فرش دیکھیے، مجسمہ دیکھیے، کارگر ڈرائنگ، یہ جیومیٹریکل ڈرائنگ دیکھیے، بہت اعلیٰ، بہت خوبصورت شہر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ رومیوں کے خسامدی ٹائپ کے رومی جو ہے یہاں آباد ہوتے، اور بس شہر غیر نان پروڈکٹیو سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ پالو پیٹری، یونان۔ ماہرین آثار قدیمہ کا اندازہ ہے کہ پالو پیٹری تقریباً 5000 سال پرانی ہے۔ پانی کے اندر سب سے قدیم شہر مانے جانے والے پالو پیٹری کو تقریباً 1967 میں دریافت کیا گیا، جو قدیم کھنڈرات جیسا لگتا تھا۔ بعد ازاں ایک سروے جو ہوا، جو ایک سال بعد کیا گیا تھا، اس میں ایک بڑا قصبے کا منصوبہ سامنے آیا، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مائسینین ہے، جو پیلوپونیس میں تقریباً 3 سے 12 فٹ پانی کے نیچے پڑا ہوا ہے۔ اس کا حوالہ دیتے ہوئے ناٹنگھم یونیورسٹی کے جان ہینڈرسن نے کہا کہ یہ اس لحاظ سے انوکھی دریافت ہے کہ ہم نے سمندر کی تہہ میں ایک تقریباً مکمل شہر پایا ہے، جس میں سڑکیں، عمارتیں، باغات، مقبرے اور مذہبی کمپلیکس دکھائی دیتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ تقریباً یہ 1000 BC کے لگ بھگ یہ
شہر 3 مسلسل زلزلوں میں ڈوب گیا اور جس سے یہ متاثر ہوا اور اس کے بعد یہ ڈوب گیا۔ یہ علاقہ کبھی دوبارہ ابھر نہ سکا، اس لیے یہ نہ تو تعمیر ہوا نہ ہی زراعت میں کوئی ڈسٹربنس ہوئی اس کی وجہ سے۔ اگرچہ صدیوں میں مٹ گیا، اس قصبے کی ترتیب وسیع ہے جیسے 1000 سال پہلے تھی۔ آج بھی یہ شہر زائرین کے لیے قابل رسائی ہے۔ پانی صاف ہے، پانی کے اندر گہرائی عام طور پہ 3 میٹر سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ فلیپرز اور ماسک کے ساتھ کوئی بھی شخص اس علاقے کا دورہ کر سکتا ہے۔ یہ بستی ایلافونیسوس جزیرے کو سرزمین کے ساتھ جوڑنے والے استھینس پر واقع ہے۔ زلزلوں اور سمندری سطح میں اضافے کا ایک مجموعہ اس کو ڈوبنے کا سبب بنا۔ پالو پیٹری، جسے پالو پیٹری بھی کہا جاتا ہے، ایک زیر آب قدیم شہر ہے جو جنوبی یونان میں جزیرہ نما پیلوپونیس پر پالو پیٹری کے جزیرے اور لاکونیا کے پونٹا ساحل کے درمیان واقع ہے۔ پیلو پیٹری دنیا کا سب سے قدیم زیر آب شہر ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ اس بات کا تعین کیا ہے کہ پیلو پیٹری 5000 سال پہلے مینوآن کے زمانے سے ہے۔ یہ ایک انوکھا خزانہ ہے۔ پالو پیٹری نہ صرف یونانی لوگوں کے لیے اہم ہے بلکہ یہ پوری دنیا کے ثقافتی ورثے کا حصہ ہے۔ یہاں میں پانی صاف ہونے کی وجہ سے ابھی قدیم شہر کے کافی یہ باقیات محفوظ حالت میں ملتے ہیں اور ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ دیوار اور مضبوط اور بہت ہی چوڑے ستون اور سیڑھیاں اور بڑے اونچے ستون اور باقاعدہ سڑکیں اس شہر کو بہت ممتاز کرتی ہیں قدیم شہروں میں۔ اونٹاریو، کینیڈا کے کھوئے ہوئے گاؤں۔ گمشدہ دیہات میں کینیڈا کے کل 10 قصبے شامل ہیں۔ مذکورہ قصبے اونٹاریو میں کارن وال اور اوسنابرگ کے سابقہ میونسپلٹی تھے۔ یہ علاقے ایک آبی گزرگاہ کی تعمیر کے بعد ڈوب گئے تھے جو 1950 کے دہے میں بنایا گیا تھا، جس کے لیے دریائے سینٹ لارنس کے پار ایک ڈیم بنائی گئی تھی۔ ابھی تک وہاں پہ عمارتیں اور فٹ پاتھ موجود ہیں جو پانی کی سطح سے اوپر کے کچھ علاقوں میں نظر آتی ہیں۔ 1958 میں کینیڈا کی حکومت نے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی حکومت کے ساتھ مشترکہ تعاون کے بعد مشرقی اونٹاریو میں دریائے سینٹ لارنس کے ساتھ 30 میل کے رقبے پر ایک ڈیم تعمیر کیا، جس کی وجہ سے سیلاب آ گیا۔ مقصد یہ تھا کہ پانی کا ایک نو تسلسل شدہ سسٹم بنایا جائے، سینٹ لارنس جھیل بنایا جا سکے۔ سیلاب ضروری تھا تاکہ سمندر میں جانے والے بڑے بحری جہازوں کو کارن وال سے مورسبرگ تک، دریائے سینٹ لارنس کے ساتھ ٹورنٹو اور ڈیٹرائٹ اور شکاگو جیسے اندرونی ملک شہروں تک پانی کی آمد و رفت کی اجازت دی جائے۔ اس بڑے منصوبے میں تک یہ 6500 سے زیادہ لوگوں کی نقل مکانی ہوئی، جس میں 7 گاؤں، 3 بستیوں اور متعدد فارموں کی کمیونٹیز شامل ہیں جو اونٹاریو کی تاریخ کی ابتدائی ترقی میں قائم ہوئی تھی۔ سینٹ لارنس کی تعمیر کے دوران یہ دیہات اور گاؤں آبادیاں پانی میں ڈوب گئیں۔ ڈوبے گاؤں کے کچھ آثار نمایاں ہیں مختلف جگہوں پہ۔ اب بات کریں گے ہم ایٹلیٹیم کی، جو کہ ساحل میں ہے۔ بحر روم میں ساحل کے ساحل پہ پڑی یہ نیو کیتھولک بستی مبینہ طور پر لگ بھگ 8000 سال پرانی ہے۔ اگرچہ پانی کے اندر کئی کمپلیکس ہیں جو سب سے قدیم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ایٹلیٹیم کے پاس یہ دعویٰ کرنے کے لیے قطعی ثبوت موجود ہے کہ دراصل سب سے قدیم کا ٹائٹل کا فاتح ہے۔ یہ شہر 1984 میں دریافت ہوا اور وہ بھی 30 فٹ پانی کے اندر، جہاں قبریں، عمارتیں، عجیب و غریب چیزیں ملی۔ تاہم سب سے دلچسپ چیز جو یہاں پائی گئی وہ 7 میگا لیتھس تھی جو ایک دائرے میں تھی، جو پانی کے اندر موجود اسٹون بینچ کے طور پر لگتی تھیں۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ زلزلہ سونامی کے بعد بستی کے زیر آب آنے کی وجہ بنی۔ یہ شہر آخری برفانی دور میں سمندر کی سطح میں غیر معمولی اضافے کی وجہ سے تباہ ہوا۔ یہ فرض کیا جاتا ہے کہ عصری ساحل موجودہ ساحل سے تقریباً 1 کلومیٹر آدھا مائل مغرب میں تھا،
تضاد ذخیرہ کے لیے تیار مچھلیوں کے ڈھیر نے سائنسدانوں کو اس نتیجہ پہنچایا کہ گاؤں کو اچانک چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس جگہ کو 1984 میں سمندری ماہر آثار قدیمہ یود گیلی نے دریافت کیا تھا، اور اس کے بعد سے پانی کے اندر کھدائی کے دوران مکانات، قبریں اور کنویں دریافت ہوئیں۔ بستی کے مرکز میں میگھا لیکس کو ایک میٹھے پانی کے چشمے کے گرد پتھر کے نیم دائرے میں ترتیب دیا گیا تھا، جو شاید کبھی پانی کے رسومات کا مقام رہا ہو۔ اسرائیل کے کارمل ساحل سے دور ایٹلائٹ یام کے زیر آب نوویلتھک سائٹ پر کھدائی۔ اسرائیل میں زیر آب آثار قدیمہ کا آغاز 1960 میں ہوا تھا، اور اس وقت تک زیر آب بستیوں کے آثار دریافت ہو چکے تھے۔ پہلی تحقیق 1969 میں ہوئی، جب نیو یام سائٹ کو موسم سرما کے طوفان سے بے نقاب کیا گیا۔ ایٹلائٹ یم اسرائیل کے ایٹلٹ کے ساحل پر ایک قدیم زیر آب نوویلتھک گاؤں ہے۔ اس کی عمر 8900 سے 8300 سال کے درمیان کاربن تاریخ میں کی گئی ہے، یعنی کہ کاربن پیریڈ کے اشارے۔ 10 ہیکٹر کی جگہ کی خصوصیت میں ایک پتھر کا دائرہ ہے۔ پتھر، ہڈی، لکڑی اور چکماک سے بنی نوادرات کے ساتھ بڑی مقدار میں نباتاتی باقیات بھی برآمد ہوئی ہیں، جن میں گھریلو گندم، جو، مسور اور سن کے بیج شامل ہیں۔ کچھ نمونے اور پودوں کے باقیات ماہی گیروں سے وابستہ ہیں۔ یہ کچھ قدیم باقیات ہیں جو صحیح حالت میں ابھی بھی موجود ہیں۔ ایٹلائٹ یم میں میگا لائٹک ڈھانچہ ایک دائرے میں کھڑے ہوئے پتھروں کو دکھا رہا ہے۔ پہلی تصویر اوریجنل ہے، دوسری میں اسرائیل کے نوادرات کو ظاہر کرنے کے لیے فنکاروں نے ایک تصویر بنائی ہے۔ کچھ اور باقیات، کچھ اور آثار۔ اب ہم بات کریں گے فاناگوریا روس کی۔ اطلاعات کے مطابق ایک زمانے میں قدیم یونان کا سب سے بڑا شہر بوسپورن بادشاہیت کا دارالخلافت تھا۔ تقریباً 540 قبل مسیح میں اس کی بنیاد رکھی گئی۔ فاناگوریا بحر اسود میں جزیرہ نما تمان تک پھیلا ہوا ہے، جو اب روس کا حصہ ہے۔ رپورٹس میں کہا گیا کہ پرانے شہر کے ایک تہائی حصہ جو بحر اسود کے پانی میں ڈوب چکا ہے، جبکہ 2/3 حصہ اب بھی زمین پر ہے، جو اس جگہ کو ایک عظیم آثار قدیمہ کے مقام بناتا ہے، جس میں نئی دریافتیں ہو رہی ہیں اور ابھی ریسرچ جاری ہے۔ یہ اب آپ دیکھیں، کچھ آثار ہیں، مٹی کے برتن ہیں اور مختلف یہ میٹلک چیزیں بھی موجود ہیں، سکہ بھی موجود ہے اس دور کا، جیولیز بھی ہیں، پوٹری بھی ہے، مزید نوادرات۔ اس شہر کی تعمیر میں رشیا کے صدر خود حصہ لے رہے ہیں اور خود بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ کس طرح سے یہ منظم شہر تھا، منظم تعمیر آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ ریشنز کی دلچسپی دیکھیں اور اس میں مزید تحقیق کا رجحان دیکھیں۔